ویلکم ٹو بٹوین دا لائنس. میرا نام مہران وزیر ہے اور میرے ساتھ ڈاکٹر خادم حسین صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج میں آپ کو ژوب میں پبلکلی ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے ایک پامفلٹ، اس کو میں سناؤں گا، پھر اس پہ مزید بات کریں گے. بہت ضروری ہے. اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ سلام و بسم اللہ وغیرہ جس طرح ایک وہ شروع کرتے ہیں، جیسے آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کئی سالوں سے عیدین میں بمقام سلیازے ندی ژوب تفریحی میلہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں اسلامی اور قومی غیرت کے خلاف بسر بازار مختلف قسم کی فحاشی اوریانی الفاظ دیکھیں جتنی بھی ڈکشنری کے الفاظ سارے ہیں، فحاشی اوریانی شراب خوری قسم قسم کی بے حیائی رونما ہوتی ہے، بلکہ روز بروز اس میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ مختلف اضلاع سے لوگ اس بے حیائی اور شراب خوری فحاشی وغیرہ کا حصہ بن رہے ہیں. لہٰذا اس کے پرامن صدبات انہوں نے لکھا ہے پرامن صدبات کے لیے 15 جون یہ جو ابھی گزرا ہے بروز بدھ جمعیت علماء اسلام ژوب ضلعی دفتر صبح 10 بجے عمومی اجلاس ہوگا. اب اس میں عمومی اجلاس میں جن لوگوں کو انہوں نے دعوت دی ہے اس میں سیاسی پارٹیاں ہیں، ایکشن کمیٹی ہے جو وہاں ژوب کی ایکشن کمیٹی ہے، انتظامیہ کو بھی دعوت دی ہے، قومی متبرین جو وہاں کے لیڈرز ہیں، ایلڈرز ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر کسی کو یہاں پہ اس میں دعوت ہے آنا چاہیے، تاکہ ان نوجوان نسل کو ہم ہمیشہ کے لیے اس فحاشی اوریانی اور ساری چیزوں سے روک لیں. باقی خدا خبر آنشتہ. اصل میں آپ کو پتہ ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، یہ جو پورا پشتون بیلٹ تھا، یہ پورا جو منطقہ تھا، اس میں جگہ جگہ مختلف یہ ژوب اب تو بلوچستان صوبے میں آتا ہے، لیکن یہ پورے پشتون بیلٹ پوری ایک پٹی ہے، تو اس پوری پٹی میں جگہ جگہ پہ میلے منعقد ہوا کرتے تھے. وہ میلے کسی ایسے صحت افزا مقام پر بھی ہوتے تھے اور کسی بزرگ کے مزار پر بھی ہوتے تھے، عرس کی صورت میں بھی ہوتے تھے. اور اس کے میرے خیال میں یہ بھی تھوڑے سا تھا کہ یہ پیٹرن تھا کہ کہیں پہ موسم کے اعتبار سے منعقد ہوتے تھے، کہیں عید اور سال میں فکس مہینوں کے حساب سے بھی عیدین پہ بھی ہوتے تھے، اور جیسے آپ نے کہا یہ مختلف مواقع پہ بھی ہوتے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ اکثر و بیشتر جب چھٹیاں عموماً سرکاری ہوتی تھیں یا غیر سرکاری چھٹیاں، تو اس پہ بھی یہ لوگ جمع ہوتے تھے، جمگٹا ہوتا تھا. جو اس میں ہوتا کیا تھا اور اس میں ہوتا کیا آ رہا تھا، پہلے تک لوگ آپس میں مل بیٹھتے تھے. جو مقامی لوگوں کی تجارت ہوتی تھی، جو ان کے ہنر ہوتے تھے، جو دستکاری کے ہنر ہیں، جو کہیں کسی چیز کے پیدا کرنے یا بنانے کے ہنر ہیں، کہیں دوسری جگہوں پہ آس پاس کے علاقے میں جو مختلف قسم کے ہنر ہیں، جیسے مثلاً چارپائی بنانا، جیسے مثلاً ٹوکریاں بنانا، جیسے مثلاً لحاف بنانا، چادریں بنانا، کپڑا بنانا. تو کافی چیزیں ایسی ہیں کہ ہر علاقے سے کے ساتھ مخصوص ہے، مخصوص علاقوں، تو وہ وہاں لا کے اس میلے میں وہ رکھ دیتے تھے دکان کی صورت میں. اور مختلف علاقوں کے لوگ جب آتے تھے تو ایک تو ان علاقوں کی مصنوعات سے وہ باخبر ہو جاتے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ ان میں خرید و فروخت اور تجارت بڑھ جاتی تھی. لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ تھا، لوگ آپس میں جڑتے تھے، اور جو ثقافتی ہنرمندی ہوتی تھی، مثلا مختلف علاقوں سے موسیقار آتے تھے، مختلف موسیقی کی آلات وہاں پہ ان کی نمائش ہوتی تھی، پرفارمنس ہوتی تھی. تو اس پرفارمنس سے مختلف علاقوں کی موسیقی کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، رقص کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، اتھن کے لوگ جمع ہو جاتے تھے، مختلف کھیلوں کے لوگ، اس میں کھیل بھی ہوتے تھے، مثلا کبڈی کے کھیل ہوتے تھے، مختلف اور کھیل ہوتے تھے، تو ان کے ٹورنامنٹ بھی ہوتے تھے. گھوڑے دوڑاتے ہیں، نیزہ بازی ہوتی ہے، اور یہ کبڈی تو نارملی یہ تو مطلب اس کے لیے بہت زیادہ ارینجمنٹ نہیں کرنی پڑتی، سستے گیم ہے تو اس لیے وہ ہوتا تھا. بالکل، یہ جو وہاں پہ جتنے بھی کھیل کھیلے جاتے تھے، ان تمام کھیلوں کی نمائش بھی ہوتی تھی، ٹورنامنٹ بھی ہوتے تھے. لیکن اس کے ساتھ جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے ساتھ ساتھ یعنی ثقافتی جتنی بھی تخلیقات ہوتی ہیں، مثلا چاہے وہ رقص ہو، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ ساز ہو، چاہے وہ آہنگ ہو، وہ ان تمام فنون کی بھی پرفارمنس ہو جاتی تھی. ایک چیز اس میں ہے ڈاکٹر صاحب جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل
کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں یہ تو ہمیشہ سے لیے، جب سے انسان ایوالو کر رہا ہے، سوسائٹی ایوالو کر رہی ہے، سب کی ضرورت ہے. لیکن جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مارکیٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. یہاں پہ پوٹینشیل کون سے کاروبار ہوتے ہیں، دوسرے اضلاع سے لوگ جب آتے ہیں، بلکہ دوسرے صوبے سے جب لوگ آتے ہیں تو اس ضلع میں مطلب اس کو مکمل ایک تعلیم میں سب کچھ مل جاتا ہے. یعنی اس کے ثقافت جتنے آپ نے چیزیں گنوائی ہیں وہ ایک تعلیم ہے، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ کاروبار کے کیا پوٹینشیل ہے، نیچرل ریسورسز کیا ہے، وہ بھی ساری چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں ان لوگوں کو. آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کے جڑنے کے عمل سے 2-4 فوائد ضرور ملتے تھے. ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے درمیان تجارت بڑھ جاتی تھی، تجارت کے امکانات بھی بڑھ جاتے تھے، پھر مصنوعات کی کھپت بھی بڑھ جاتی تھی، پھر خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، پھر دور دور تک اپنے سامان کو بیچنے، یا دور دور تک اس زمانے میں شاید اخبار وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو اتنے فعال نہیں تھے، سوشل میڈیا تو نہیں تھا یا کم تھا. تو جو مصنوعات کی، جو مقامی مصنوعات کی مارکیٹنگ ہے وہ مارکیٹنگ بھی ہو جاتی، تو تجارت بڑھ جاتی تھی، تو لوگ خوشحال ہوتے تھے، تو لوگوں کو روزگار ملتا تھا. جو وہاں ہنرمند ہوتے تھے ان ہنرمندوں کی اپنی جو مصنوعات ہیں، ان مصنوعات کو، اپنی پیداوار کو مارکیٹ کرنے کا بڑا آسان موقع مل جاتا تھا. کوئی ٹیکس نہیں لیتا تھا، کوئی اور کوئی چیز نہیں ان پہ نافذ ہوتی تھی. پھر دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، ایک تو تجارت بڑھتی تھی، دوسری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں جب مل بیٹھتے تھے اور جب ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سناتے تھے تو ثقافتی رچنس، ثقافتی مالداری، کلتورش تمنی، ثقافتی مالداری جنم لیتی تھی، تو وہ بڑھ جاتا تھا. لوگوں کے درمیان الفتیں بڑھ جاتی تھیں، مختلف نوع قسم کے لوگ ملتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، بوڑھے بھی ہوتے تھے، خواتین بھی ہوتی تھیں، مختلف فنون بھی ہوتی تھی، مختلف طبقات کے لوگ بھی ہوتے تھے. تو ایک طرح سے مختلف طبقات کے اور مختلف صنفوں کے اور مختلف عمروں کے لوگ آپس میں مل بیٹھتے تھے یا آپس میں ملتے تھے، تو ان میں ایک جڑاؤ پیدا ہوتا تھا اور یہ ثقافتی امکانات کو مزید وسیع کر دیتا تھا. اس میں ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں سے پھر شروع کریں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ سفر تو لوگ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، ایک ضلع سے دوسرے ضلع، لیکن سفر کرنا، اکیلے سفر کرنا یا 2-3 دوستوں کے ساتھ کرنا، یہ مہنگا کام ہے اور اس پہ بہت خرچہ آتا ہے. میلے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں نا تو کلیکشن ہوتی ہے، فنڈ یا بس اور ٹرک اور جو چیز اویلیبل ہوتی ہے، ہاں، تو وہ ارینج کرتے تھے اور بڑی ایزیلی. تو راستے میں جو چیزیں جہاں رکتے تھے اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں، مطلب جہاں رکتے ہیں اور وہاں پہ کلیکٹیولی دیکھ لیتے، کیونکہ بہت لوگوں کا انٹیلیجنس ایک ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہاں جا کر تو ملنا بھی اور آسان طریقے سے وہاں پہنچنا، دونوں کام. یہ جو آپ یہ میں 2-3 مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا، بلکہ یہ پشتو فولکلور میں اتنا زیادہ ہے کہ شاید پختونخوا کے کسی بھی حصے میں لوگ رہتے ہوں تو ان کو یاد ہوگا یا ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی، ان کے لیے مانوس ہوگی بات، پیر بابا کا عرس یا پیر بابا کا میلہ بنیر میں جو پیر بابا کا میلہ ہے، سوات بنیر کہہ سکتے ہیں آپ. ایک تو عید کے دنوں میں لوگ وہاں جاتے تھے اور مختلف علاقوں کے لوگ، یعنی پختونخوا کا کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جہاں سے لوگ وہاں نہ آتے ہو. اچھا، تو ایک تو وہ سوات بنیر دیکھ لیتے تھے، سوات بنیر کے لوگ ان لوگوں کو دیکھ لیتے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے اشیاء لے آتے تھے، یہ اپنی اشیاء وہاں پہ رکھ دیتے تھے، تو آپس میں ایک دوسرے سے تو ایک تقدس کا احساس بھی ہوتا تھا، اور ساتھ ایک طرح سے تجارتی ایکسچینج بھی ہوتا تھا. لیکن تجارتی ایکسچینج کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک ثقافتی ایکسچینج ہوتا تھا اور اس سے وسعت پیدا ہوتی. مثلاً موسیقار آتے تھے لکی مروت سے بھی، موسیقار آتے تھے ٹانک اور وزیرستان سے بھی، وہاں سے اب دیکھ لیں کہ چترال سے بھی لوگ آتے تھے اور دیر سے بھی لوگ آتے تھے، وہ جمع ہو جاتے تھے، تو ایک دوسرے کی موسیقی بھی سنتے، ایک دوسرے کے آلات بھی سنتے. اس سے عام لوگوں میں جو تنوع کا اور تکثیریت کا اور ڈائیورسٹی کا اور مختلف چیزوں کی قبول کرنے کا اور مختلف قسم کے رنگوں کو قبول کرنے کا، رنگا رنگی کو قبول کرنے کا ایک جو مادہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا تھا. تو لوگوں میں باہمی طور پہ ایک دوسرے کے
ساتھ رہنے کا امکان مزید بڑھ جاتا تھا، جس کو کہتے ہیں کو ایگزسٹنس. تو اس کو ایگزسٹنس کا امکان بڑھ جاتا تھا. آشنائی تو ریلیکٹنس ختم کر دیتا ہے اب ہر قسم. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اچھا اب ایک اور مثال میں دے دوں آپ کو. ہمارے علاقے میں پشاور کے جنوب میں ہمارے اپنے گاؤں میں ایک مزار ہوا کرتا تھا. اب بھی ہے لیکن اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اس پہ حملے ہوئے. اب اس کی طرف آتے ہیں. کس دور میں یہ ٹوٹا ہے؟ مطلب یہ میرا خیال ہے کہ یہ 2010 2011 اس دور میں اس کو توڑ دیا گیا، اس میلے کو ختم کر دیا گیا، اس پہ حملے ہو گئے. بہرحال جیسے رحمان بابا کے مزار پہ حملے ہوئے، یہ ہوا کہ سید افشاں بابا کا جو مزار ہوتا تھا تو اس کا جو عرس ہوتا تھا اس میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، ہر جمعے کو بھی لوگ جمع ہوتے تھے. تو لوگوں کی جمع ہونے کا، موسیقاروں کی پرفارمنس کا اور ایک دوسرے سے باخبر ہونے کا جو ایک سلسلہ تھا وہ مزید. اچھا رحمان بابا کا عرس ہوتا تھا پشاور ہی کے اندر ازار خانی میں رما، تو اس کے لیے اتنے دور دور سے لوگ آتے تھے. پھر 2-3 دن وہ عرس ہوتا تھا تو اس کے ایک دن بڑا مشاعرہ بھی ہوتا تھا. تو ایک ادبی سرگرمی بھی جنم لیتی تھی. تو ادبی سرگرمی جس پہ یہ جو این جی اوز، گورنمنٹ اور فارن سے جو لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں ادب میں، وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. یونیورسٹی کتنا پیسہ، یہ لوگوں کے اپنے خرچ پہ اپنے طریقے سے اپنا کھانا لا کے مہمانوں کو اپنے طور پہ ان کی مہمان نوازی کر کے یہ سارا عمل 3-4 دن ہوتا تھا، جس میں ہزاروں لوگ، بلکہ اگر میں مبالغے سے کام لوں تو لاکھوں لوگ شرکت کرتے تھے 3 دنوں کے اندر. اچھا اب یہ دیکھیں کہ لکی مروت میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے میلے ہوا کرتے تھے. شالم کا بہت بڑا میلہ ہوتا ہے، شیرانی اور مہارانی اور ان ایریا میں، جس کے لیے تقریباً یورپ سے، سعودیہ سے اور مطلب یہ خلیج سے یہاں سے باقاعدہ لوگ آتے تھے چھٹیاں لے کر. ہاں تو اچھا ظاہر ہے کہ وزیرستان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، مقامی طور پر ہوتا ہوگا لیکن ہوتا ہوگا. وہاں پہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے لوگ، یہ مسزئی سے لوگ آتے ہیں مچن بابا وزیرستان، اور وزیرستان کے لوگ مسزئی جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ چترال سے لے کے چمن تک یہ پوری جو پٹی ہے، بلکہ سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ کندہار تک جو پوری پٹی ہے، اس پوری پٹی میں یا دریائے سندھ سے لے کے دریائے آمو تک کی پورا جو منطقہ ہے، اس میں میلوں کے ذریعے لوگوں کا جڑاؤ ہوتا تھا، اور لوگوں کی جڑاؤ سے ثقافت جنم لیتی تھی، اور ثقافت کے جنم لینے سے تجارت جنم لیتی تھی. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات ہوتی تھی، لوگوں میں جو عام طور پہ تفریح کے نہ ہونے کی وجہ سے جو فرسٹریشن جنم لیتا ہے، جو نا امیدی جنم لیتی ہے، جو ذہنی دباؤ جنم لیتا ہے، ڈسکنیکشن جو ہے وہ بھی، جو ڈسکنیکٹ کی وجہ سے جو سٹریس جنم لیتا ہے، جو ذہنی دباؤ جنم لیتا ہے، وہ ذہنی دباؤ ان میلوں کے ذریعے اور آپس میں مل جلنے کے ذریعے بہت حد تک کم ہو جاتا تھا، بلکہ ختم ہو جاتا تھا. جب وہ آتے تھے تو اپنے کاروبار میں لگ جاتے تھے، کاشتکاری میں لگ جاتے تھے، دکانداری میں لگ جاتے تھے، لڑائیاں جھگڑے بہت کم ہوتے تھے، اسلحہ بہت کم ہوتا تھا. تو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ان کی سیاست بھی، قومی روشن فکر سیاست بھی آگے بڑھ رہی تھی. کیونکہ جب کنیکٹیویٹی ہے تو ڈیفینیٹلی اجتماعیت تو ہے، آ جاتی ہے، جیسے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں. اچانک لوگوں کو خیال ہوا، ہاں یہ چیز ہے کہ میں کبھی سوچ رہا ہوں نا، ویسے میرے ذہن میں جو کہ لوگ خلاف کیوں ہوتے ہیں اس کے، یا کون سے ریاست بھی، اور جو ہم نے پڑھا ابھی پمفلٹ میں، جمعیت علماء اسلام یا کوئی مذہبی شخصیات ہیں یا مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں، تو یہ لوگ کیوں خلاف ہوتے ہیں. میرے ذہن میں جو چیزیں ہیں نا وہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن پہلے آپ سے سننا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اچانک جو ہزاروں سالوں سے میلوں کا یہ سلسلہ، عرسوں کا یہ سلسلہ، لوگوں کی جمع ہونے کا سلسلہ، تقریباً ساری دنیا میں چل رہا ہے، تجارتی مارکیٹوں کا یہ جو سلسلہ جو ہزاروں سالوں سے چلا رہا تھا، اچانک 1980 کی دہائی میں اچانک کشف ہوا، پتہ نہیں کہاں سے کشف نزول ہوا اچانک نزول ہوا کہ یہ میلے بھی خلاف اسلام ہے،
یہ عرس بھی خلاف اسلام ہے، یہ موسیقی اور قوالی بھی خلاف اسلام ہے، یہ لوگوں کے ملنے سے بے حیائی جنم لیتی ہے، ٹپا بھی بے حیائی ہے. ہاں. تو یہ جو حیا کا تصور ہے یہ اچانک ابھر آیا. پہلے لوگوں میں حیا نہیں ہوتی تھی، 1980 سے پہلے شاید لوگوں میں حیا، ان کے خیال میں حیا نہیں ہوتی تھی. 1980 سے پہلے شاید ان کے خیال میں لوگوں میں غیرت نہیں ہوتی تھی، لوگ بے غیرت ہوا کرتے تھے. ویسے حیا کا برانڈ ایمبیسیڈر کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ اوریا مقبول جان صاحب. ذرا بس وہ حیا کے زید حامدہ بھول گئے جو غزوہ ہند کرنے چلیں گے. اب وہ ابھی وہ غزوہ ہند پتہ نہیں کہاں پہ تھا، اس پہ کسی اور دن بات کریں گے کہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا اور کب ہوگا اور کیسے ہوگا. اینی وے یہ اچانک لوگوں کو اس طرح کا کشف ان پہ نازل ہوا جس کے لیے انہوں نے پرائیویٹ ملیشیا بنائی، اسلحہ بردار جنڈ بنائے، اسلحہ بردار گروہ بنائے کہ حیا نافذ کرنی ہے اور غیرت نافذ کرنی ہے، اوریانی کو ختم کرنا ہے. جیسے پہلے لوگ اوریاں پھرتے تھے، یعنی اگر یہ میلے ہوتے تھے تو اس وقت اوریاں ہوتے تھے، ان کا لباس نہیں ہوتا تھا یا حیادار وہ نہیں تھے. مثلا میرے دادا اگر یہ کوئی مجھے یہ کہے کہ وہ میلے میں جاتے تھے تو خدا نخواستہ کیا وہ بے حیا تھے، کیا میری دادی بے حیا تھی؟ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو اس کے بعد کی نسل ہے وہ اس کو کیسے مان لیتے ہیں کہ اس طرح کی حیا ہوتی ہے. اور پیر بابا کے مزار پہ بے حیائی ہوتی تھی. اور اب یہ جو آپ کسی مولانا کا ذکر کر رہے ہیں جس نے جوب میں اس یہ مولانا الاداد کا یہ جمیعت علماء اسلام کا ہے، ان کی ایکشن کمیٹی کی صدر ہے. اچھا. تو جو جوب میں ابھی یہ لوگوں کی تفریح پہ یہاں لوگ جو مقامی ذرائع ہے وہ ہمیں کہتے ہیں نا، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک ٹھنڈی سی جگہ ہے، وہ ٹھنڈی سی جگہ میں لوگ آ کے جمع ہو جاتے ہیں. تو کچھ مثلا مساخیل سے لوگ آتے ہیں، مثلا اورلائی سے لوگ آتے ہیں، مثلا قلعہ سے پلا سے لوگ آتے ہیں، زیارت سے لوگ آتے ہیں، یہاں جمع ہو جاتے ہیں. یہ جو پنجاب قریب ہے نا، یہ ڈی جی خان وغیرہ، بالکل یہ بھی یہاں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں، ادھر سے مطلب وہ قریب آ جاتے ہیں. اور تو جب بھی لوگ گھومتے پھرتے ہیں، دیکھیں ایک جو اس کی ذرا گہرائی میں آپ دیکھ لیں تو ان کے لیے جو اصل میں اس کو میں کسی اصطلاح سے تشبیہ نہیں یا اصطلاح سے اس کا اظہار نہیں کروں گا، لیکن ایسے لوگ جو مذہب کا یا روایت کا ایک سخت یا قسم کا ریجڈ ایک توجیہ رکھتے ہیں، وہ دراصل پتہ نہیں ان کے ذہن میں یہ بات کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ لوگ خوش ہوں گے اس خوشی کو ختم کرنا ہے. خوشی برداشت، تو خوشی برداشت نہیں ہوتی، لوگوں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، لوگوں کی جمالیات برداشت نہیں ہوتی، یعنی حسن برداشت نہیں ہوتا. تو کائنات کو تو خدا نہیں، نے یہ تو آگے بڑھنے کی چیزیں ہیں، ہم تو اس کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. بالکل. ایک تو یہ کہ ریٹروگریشن کی طرف جا رہے ہیں، رینیسانس کی جگہ ہم ریٹروگریشن ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تمام جو پکنک سپاٹس ہیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، چاہے وہ مزاروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویسے پکنک سپاٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویسی کسی صحت افزا مقام کی شکل میں ہو، میلے ہوتے ہوں، عیدین پہ ہوتے ہوں، عید پہ ہوتے ہوں، کسی اور دن پہ ہوتے ہوں، حکومت کو چاہیے کہ نہ صرف سہولیات دیں سڑکوں کی شکل میں، ٹرانسپورٹ کی شکل میں، وہاں رہنے سہنے کی شکل میں، ان کا تحفظ بھی کرے تاکہ لوگوں کی تجارت بڑھے، تاکہ لوگوں کی تفریح میں اضافہ ہو، تاکہ لوگ آپس میں مل بیٹھیں. تو اب ان سب چیزوں کو ختم کرنے کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. اس سوال کو ہم یہاں پہ چھوڑ رہے ہیں کہ جب یہ اس پورے بیلٹ میں منطقے میں جب تفریح بند ہو جاتی ہے، جب لوگوں کا ملنا بند ہو جاتا ہے، تب جب تجارت ختم ہو جاتی ہے، جب ثقافت گھٹن کا شکار ہو جاتی ہے، تو اصل میں فائدہ کس کا ہے؟ تو اصل میں نقصان تو ان کی سیاست کا ہے، نقصان تو ان لوگوں کے جو انڈیجنس پاپولیشن ہے، جو دھرتی کے لوگ ہیں، ان کی سیاست کو نقصان ہوتی ہے. لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ یہ سوال یہاں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. گریٹ. جیسے آپ نے دیکھا، ہم نے جن بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ آج آپ سے بات کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہے جس کو لوگ بس چھوڑ دیتے ہیں ڈسکس کرنا بھی، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگراموں میں اس طرح کے موضوعات آپ کے سامنے لائیں. بہت بہت شکریہ.